الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ هذا البلد سے کیا مراد ہے؟ هذا البلد، هذا البلد کیا مراد ہے شہر سے؟ مکہ۔ کیا کرینہ ہے کہ یہاں سے مکہ مراد ہے؟ بلد تو ہر شہر کو کہتے ہیں۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے جس گھر کی تعمیر کی یا اہل و عیال کو چھوڑا وہ سرزمین مکہ ہی تھی۔ سیاق و سباق کلام کا دلالت کر رہا ہے۔ ربی، اے میرے رب، ربی اے میرے رب۔ اچھا، رب کا مطلب تو سمجھ میں آتا ہے، میرا کہاں سے ہو گیا؟ کون سا لفظ ہے جو اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں میرا رب ہے؟ یا کہاں ہے؟ یا تو نہیں ہے یہاں پر، کہاں ہے یا؟ اصل میں یہ جو زیر ہے نا، زیر یہ یا پر دلالت کرتی ہے۔ اصل میں تھا ربی۔ ہمیشہ جب کسی کلمے کے نیچے زیر آئے اور اس میں ترجمہ ایسا ہو رہا ہو تو وہاں یا کا حذف ہوتا ہے، کثرت استعمال کی وجہ سے تخفیفاً حذف کر دی جاتی ہے یا۔ اے میرے رب، انہن، بے شک انہوں نے، کنہوں نے؟ ہنہ کا مرجع کیا ہے؟ انہوں نے، کنہوں نے؟ اصنام، بت۔ یہ ہنہ ضمیر بتوں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ بے شک انہوں نے یعنی بتوں نے اضللنا، گمراہ کر دیا، کثیرا من الناس، بہت سارے لوگوں کو، لوگوں میں سے بہت ساروں کو گمراہ کر دیا۔ اضللنا، اضللنا کون سا صیغہ ہے؟ اضللنا یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں جو نون ہے یا نون جمع مؤنث، نون نسوہ ہے یہ، چونکہ اصنام یہ جمع ہے تو اسی اس کی طرف اس کی ہنہ ضمیر جمع ہوئی ہے تو صیغہ بھی جمع ہی استعمال ہوا ہے۔ اے میرے رب، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو فمن تبعنی، جس نے میری پیروی کی، فإنہ منی، وہ مجھ سے ہے۔ جس نے میری پیروی کی اس کا تعلق مجھ سے ہے۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور الرحیم، بے شک تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ نبی کی اصل آل، نبی کی اصل اہل و عیال وہ کون ہوتے ہیں؟ اس کے متبعین، متبعین جو پیروکار ہوتے ہیں وہی نبی کی اصل آل ہے۔ اگر نبی کا خونی رشتہ دار ہے اور وہ نبی کی شریعت کا پابند نہیں ہے تو وہ نبی کی آل میں سے نہیں ہو سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ اہل بیت کا ایک تصور ہے۔ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت، ابو طالب کون ہے؟ آپ کا چچا ہے لیکن اہل بیت میں ہے۔ ابو لہب آپ کا چچا ہے، اہل بیت میں ہے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتباع نہیں کی، دین کو نہیں مانا، دین کو تسلیم نہیں کیا۔ تو صرف خونی رشتہ داری نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر نبی کی شریعت کی اتباع ہے، پھر اس کا تعلق نبی کے ساتھ ہوگا، وگرنہ نہیں۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انہ منی، تو اللہ نے ڈانٹ دیا، انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل میں ہے ہی نہیں، یہ تیرے اہل میں ہے ہی نہیں۔
اور وجہ کیا بتائی؟ انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے عمل صالح نہیں ہے تو وہ نبی کا بیٹا نہیں ہے، نبی کی آل نہیں ہے۔ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ فلیس منی، جس نے یہ کام کیا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے ہے نا؟ مثلا آپ نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جس نے مصیبت کے وقت اپنے گریبان کو اس نے پھاڑا، بال کو نوچا، جزا فضا کی، پکاری جاہلیت کی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسی بہت ساری حدیث ہیں۔ اہل بیت میں عمومی طور پر آل علی، آل جعفر، آل عباس، آل عقیل، یہ لوگ آتے ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو اسی عموم پر رکھا جائے۔ بعض لوگ اس میں تعویل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ناراضگی کا اظہار کیا، ناراضگی کا اظہار اپنی جگہ پر، لیکن اس میں تعویل نہ کی جائے، اس کو اصلی معنی پر رکھا جائے کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سید کے بارے میں ہمارے یہاں تو بہت سید ہے، ہر پتھر کے نیچے سید ہے۔ گدی نشین جو اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں، یہ جی شاہ صاحب ہیں، اور یہ جی سید صاحب ہیں، اور یہ فلاں ہے، اور یہ فلاں، عقیدہ بدترین شرک اور کفر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر یہ بدعات اور خرافات میں مبتلا لوگ، بے دین طبقہ، اگر یہ سید ہے، اہل بیت ہے، تو پھر اس سے بڑھ کر ابو لہب اور ابو طالب تھے۔ اس کا تو بہت قریبی رشتہ داری والا معاملہ تھا۔ وہ تو جو حقیقی اہل بیت ہیں ان پر صدقہ حرام ہے، یہ تو لے کر کھاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بینک اکاؤنٹ میں، جو بینک میں اکاؤنٹ کھلوائے جاتے ہیں، اس میں جو مسلمان ہیں سنی، اپنے آپ کو شیعہ کیوں لکھتے ہیں وہاں پر؟ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ حالانکہ کیا جو اہل بیت ہوتا ہے سچا، اس نے زکوٰۃ نہیں دینی کیا؟ یہ بھی عجیب قانون ہے کہ جو شیعہ نے زکوٰۃ نہیں دینی، کیوں؟ اہل بیت کا زکوٰۃ کھانا حرام ہے، زکوٰۃ دینا تو نہیں حرام، وہ تو دینی ہے۔ جی فقہ جعفریہ شیعہ کی ہے۔ اگر کوئی سید ہو وہ میلاد کو صحیح مانتا ہو، اس کا کیا حکم ہے؟ تو وہ سید نہیں ہے پھر وہ۔ ٹھیک ہے، تو اتباع ہے اصل۔ قرآن کریم کی یہ نص جو ہے نا بہت خوبصورت ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اس کی ایک نشانی ہے، اگر آپ کو واقعتاً اللہ سے محبت ہے تو اس کی ایک نشانی ہے، اور وہ کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ کیا سوال ہے؟ اگر آپ کے گھر میں کوئی شیعہ ہو تو کیا کیا جائے؟ حلیم کھلائے اس کو، ٹھیک ہے، اور کیا کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اپنی امت کے بارے میں ہمدردی دیکھیں، کیا ہمدردی ہے؟ جب بات آئی نا کہ جس نے میری اتباع کی مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی یہ نہیں کہا کہ اس مجھ سے نہیں ہے،
یہ نہیں کہ اللہ جہنم میں ڈال دے. کیا کہا؟ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو بخشنے والا ہے. نبی جو ہے اپنی امت کے لیے انتہائی زیادہ شفقت اور محبت کرنے والا ہوتا ہے. یہ جملہ جو ہے اللہ کے رسول اسی جملے کو سن کر روئے تھے. دو نبیوں کا ذکر کیا، دو نبیوں کا. ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی امت کا ذکر کیا تو یہ کہا ومن آسانی فإنک غفور رحیم. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، کیا کہا؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک. عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے بارے میں کیا کہا اللہ سے؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے یہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تغفر لہم، اور اگر تو معاف کر دے تو معاف کرنے والا ہے. اور پھر نبی علیہ السلام رو پڑے، بہت روئے. یہ دو دعائیں ذکر کرنے کے بعد انبیاء کے اپنی امت کے ساتھ اس معاملے کو ذکر کرنے کے بعد خوب روئے. اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، کہا جاؤ جا کر میرے نبی سے پوچھو ما یبکی کا، اس پیغمبر کو کس نے رلایا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھا آ کر ما یبکی کا، آپ کو کس نے رلایا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امتی امتی، مجھے میری امت کے معاملے نے پریشان کر دیا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس گئے کہ اپنی امت کے غم میں رو رہے ہیں. تو اللہ نے کہا جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو انا نسوک انا نرضی کا ولا نسوک، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، پریشان نہیں کریں گے، آپ مت روئیے. انا نرضی کا، ہم آپ کو راضی کر دیں گے، ولا نسوک، ہم آپ کو پریشان نہیں کریں گے آپ کی امت کے بارے میں. تو یہ ایک ہمدردی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے بارے میں. یہ تو تھی ایک باپ کا، ایک نبی کا اپنی امت کے ساتھ تعلق. اب یہ ایک باپ کا اپنی اولاد کے تعلق سے فکر مند ہونا. اگلا جو دو آیت کا حصہ ہے اس میں ایک باپ اپنی اولاد کے تعلق سے کس قدر زیادہ فکر مند ہوتا ہے اور ہونا چاہیے اس کا تذکرہ. ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی، میں نے ٹھہرا دیا ہے اپنی اولاد کو، میں نے بسا دیا ہے اپنی اولاد کو، بوادن، ایک وادی میں، غیر ذی زرع، جہاں کھیتی نہیں ہوتی. زرع کھیتی کو کہتے ہیں، ایسی زمین جو کھیتی والی نہیں ہے، بنجر زمین، بے آباد زمین. اور یہ جگہ کون سی ہے؟ عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس. یہ جانتے ہیں نا قصہ کیا ہے؟ کس بچے کو ٹھہرایا تھا؟ کس کو ٹھہرایا تھا؟ جی اسماعیل علیہ السلام اور ہاجر. ہاجر اردو میں کہتے ہیں، عربی میں ہاجرہ نہیں ہے، ہاجر ہے. ہاجر، ہم پاکستانی بہت سارے نام چینج کر دیتے ہیں نا. اب جو قبرستان ہے مدینہ میں وہ کون سا ہے؟ جی جنت البقیع، یہ پاکستانی نام ہے. اصل نام اس کا بقیع الغرقد ہے، بقیع الغرقد. ایک منٹ ذرا کال ہے ضروری، ٹھیک ہے. بقیع الغرقد، ٹھیک ہے. غرقد درخت کا نام ہے اور وہاں وہ درخت بہت زیادہ تھے اس لیے اس کو بقی کہتے ہیں، ٹکڑے کو، زمین کا ٹکڑا. ہمارے یہاں تصور ہے جنت البقیع، جو وہاں دفنا دیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا کیونکہ وہ جنت ہے. تو اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ دیا وہاں پر. اللہ کا حکم دیکھیں، ایک بڑھاپے کا سہارا ملا تھا، عرصہ دراز کے بعد اللہ رب العزت نیک اولاد سے نوازا، نیک اولاد سے نوازا. اچھا یہ جو ہاجر ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جب یہ اپنے علاقے سے نکلے تھے
नमरूद ने जो जुल्म किए, ज्यादती की, हिजरत की और रास्ते में बादशाह ने पकड़ा। और रास्ते में जब बादशाह, उस वक्त उनके साथ बीवी का नाम क्या था? सारा था। उस वक्त जो उनके साथ इब्राहिम इस्लाम के साथ बीवी थी सारा, उनके साथ शादी को एक अरसा हो चुका था, औलाद नहीं थी, औलाद नहीं हुई थी। फिर वो बादशाह ने जो करीब आने की कोशिश की तो उन्होंने दुआ की और वो जमीन में धंस गया। जब उसने देखा कि ये पता नहीं क्या चीज है, ये औरत जिन्नी लगती है, कि इसकी दुआ क्या होती कि मैं जमीन में धंस जाता हूं। फिर उसने इनको छोड़ भी दिया और ये साथ में गिफ्ट दे दी लौंडी, और इन्होंने इब्राहिम इस्लाम को दे दी, और इससे फिर बच्चा पैदा हुआ था। जब बच्चा पैदा हुआ, एक सहारा मिला, तो फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि उसको छोड़कर आ जाओ वहां पर। अब वहां जब पहुंचे तो पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं है जमीन में, इंसान का वजूद नहीं है वहां पर, जानवर नहीं है वहां पर, क्योंकि पानी होगा तो कुछ होगा, कुछ भी नहीं है वहां पर। जब बीवी को और बच्चे को छोड़ थोड़ा सा राशन देकर वापस पलटने लगे तो बीवी हैरान हो गई कि आप हमें यहां छोड़कर जा रहे हैं, यहां हमारा कौन है, कौन वली वारिस है, कौन संभालने वाला है, हमें बताए तो सही, क्यों छोड़कर जा रहे हैं? कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ जब वो पीछे पीछे बीवी आई और इब्राहिम इस्लाम छोड़कर जा रहे हैं, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, तो इतना पूछा क्या ये अल्लाह का हुक्म है, इतना तो बता दो। तो उन्होंने भी इशारा किया कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। तो फिर उस मां की जबान से निकलने वाला जुमला क्या था? ये होता अल्लाह पर यकीन का, इदन ला युज़य्युना, अगर ये अल्लाह का हुक्म है फिर अल्लाह में जाया नहीं करेगा, अल्लाह में जाया नहीं करेगा। अल्लाह पर ऐसा तवक्कुल कि मुश्किल की घड़ी में आपने परेशान नहीं होना। अगर आप ये समझते हैं कि रास्ते मुश्किल हो गए तो आप अपने आप को परेशान समझ लें, नहीं। अल्लाह ताला इस बेआबाद जगह पर एक माँ और एक बाप और एक बच्चे की कुर्बानी से क्या खूबसूरत इसे शहर बना दिया अल्लाह ताला ने। दुनिया की सबसे मुकद्दस जगह जहां एक बाप की और एक माँ की और एक बच्चे की कुर्बानी है, अल्लाह ने फिर इस खानदान के जरिए से आबाद किया। सदका कैसा अजीम सदका है ये, कैसी अजीम दौलत जो इनके हिस्से में आई है। दुआ क्या की है? अच्छा, ये कहा कि मैंने ठहराया है मिन ज़ुर्रियती, अपनी औलाद में से किसी को, मिन तबीज के लिए, अपनी बाज औलाद को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 8 बेटे थे, सुलबी 8 बेटे थे, बाद में हुए ना, तो उनमें से सिर्फ एक बेटे को ठहराया जिसको हम इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं। रिहाइश के हवाले से फिक्रमंद नहीं हुए, अल्लाह से ये नहीं कहा कि अल्लाह इनको जगह अच्छी दे देना, अल्लाह आबादी कर देना, ये कर देना, वो कुछ भी नहीं। ठहराने के बाद दुआ क्या कर रहे हैं? रब्बाना लियुकीमुस्सला, ऐ मेरे परवरदिगार इनको ठहराए क्यों है? लियुकीमुस्सला, ताकि ये नमाज को कायम करें। ये लाम कौन सी है? पीछे जिक्र हो चुका है इसका, लियुकीमुस्सला, ताकि वो नमाज कायम करें, लामे कै है, युकीमूना था, इस वजह से नून गिर गया। तो नमाज कायम करें, फिर वो आपके 4 जहन में मानी आ चुके होंगे, है ना, इकामत सलाह के। लाम ताकीद का नहीं है ये लाम क्या है, इकामत सलाह। जरा दोहरा दें ताकि आपको याद भी रहे। हमेशा पढ़नी। बाप को अपनी औलाद के खाने से, पीने से, लिबास से, रिहाइश से ज्यादा फिक्र किस चीज की होनी चाहिए? नमाज की। जिस बाप की औलाद नमाजी होगी वो नेक और सालेह औलाद अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बनेगी। जिसकी औलाद नमाजी नहीं है ना, आप उसको अच्छा लिबास भी दे दें, अच्छा घर भी दे दें, अच्छी रिहाइश भी दे दें, अच्छा खाना भी दे दें, किसी भी सूरत में आपकी आंखों की ठंडक नहीं बनेगी। इस औलाद से कतन ये ना सोचें कि आपको सुकून पहुंचाएगी। बिल आखिर ये औलाद आपको छोड़ कर आएगी ओल्ड होम में, ठीक है, लेकिन जिसको नमाजी और नेक और साले बना देंगे वो आपको अपनी आंखों की ठंडक बनाकर रखेंगी। कोई फायदा नहीं है।
صرف ان بیٹوں کے نام مفید ہوتے ہیں جن کے کوئی کارنامے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان میں سے اللہ تعالیٰ نے جن 2 خوبصورت بچوں کا ذکر کیا ہے وہ کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ فجعل، تو بنا دے، افئدہ، دلوں کو، من الناس، لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دلوں کو تو بنا دے، تہوی، کہ وہ مائل ہو جائے، الیہم، ان کی طرف۔ اب دیکھیں من الناس کہا ہے، اے اللہ کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، کچھ لوگوں کے دلوں کو، کچھ، اس سے صرف مسلمان ہے، یہودیوں کو، عیسائیوں کو خارج کر دیا۔ جو مسلمان ہو گیا اللہ اس کے دل کو یہاں مائل کر دے۔ یہودیوں کی سوچ کسی اور طرف ہوگی، عیسائیوں کی کسی اور طرف ہوگی، جو مسلمان ہوگا اسی کے دل کی سوچ اور اس کے دل کا محور اور مرکز بیت اللہ ہوگا۔ اس لیے یہودی اور عیسائی جو ہیں بیت اللہ کو بے آباد، ویران کرنے کی کوشش، گرانے کی سازشیں کرتے ہیں، نام نہاد مسلمانوں کو ملا کر، لیکن مسلمان اپنا تن من دن قربان کرنے کے لیے بیت اللہ کے لیے تیار ہیں۔ تہوی کا معنی مائل کر دے ان کی طرف، ورزقہم، اور تو ان کو رزق دے، من الثمرات، پھلوں میں سے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکریہ ادا کر سکیں۔ وہاں پھل کم ہوتے ہیں لیکن دنیا جہاں کا سارا پھل وہاں موجود ہوگا، موسم نہ بھی ہو لیکن وہ پھل وہاں ملے گا آپ کو۔ یہ دعاؤں کا صلہ ہے۔ نماز کی اقامت اس دعا کا نتیجہ ایسی بھرپور ہے کہ ہمہ وقت نماز میں رونق رہتی ہے۔ امن کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ امن اور سلامتی کا مرکز ہے، اور پھر پھل ایسے کہ ہر طرح کی نعمت کی فراوانی وہاں میسر ہے۔ آیت کا ترجمہ دہرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ربنا، ہمارے رب، انی اسکنتو، میں نے بسایا ہے، من ذریتی، اپنی اولاد میں سے بعض کو، بوادن، ایسی وادی میں، غیر ذی زرع، جو آبادی والی، کھیتی والی نہیں ہے، عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، ربنا، اے ہمارے رب، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز کو قائم کریں، فجعل، تو بنا دے، افئدہ، دلوں کو، من الناس، کچھ لوگوں کے، تہوی، کہ وہ مائل ہوں، الیہم، ان کی طرف، ورزقہم، تم ان کو رزق دے، من الثمرات، پھلوں میں سے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شاکر بن جائیں، شکریہ ادا کرنے والے بن جائیں۔ تو باقی یہ دعا کیسے قبول ہوئی، یہ سارے ثمرات ہمارے سامنے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی نماز کے بعد انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء۔ ربنا، اے ہمارے رب، یہ ربنا میں زبر کیوں آ رہی ہے؟ ربنا، ربنا کیوں نہیں؟ تنبیہ، تثنیہ نہیں، فاعل بالکل نہیں، ربنا، یہاں پر یا حذف ہے، اصل میں تھا یا ربنا، اس لیے ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اے ہمارے رب۔ تو اے جو ہے یہ یا ہے، اور یا جو ہے آپ نے یہ قاعدہ پڑھا ہوگا کہ اگر یا کے بعد اسم مفرد ہو تو اس پر پیش آتی ہے، اگر یا کے بعد اضافت ہو، مرکب ہو، مضاف ہو، تو اس پر زبر آتی ہے۔
تو یہ ربنا یہ مضاف ہے نا کی طرف، لہذا اس پر زبر ہے. ربنا اے ہمارے رب، انک تعلم بے شک تو جانتا ہے، تعلم ما نخفی جو ہم چھپاتے ہیں، اردو میں ہم کہتے ہیں مخفی بات، مخفی بات. اے ہمارے رب تو جانتا ہے ما نخفی جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں. جن چیزوں کو ہم چھپاتے ہیں اور جن کو ہم ظاہر کرتے ہیں ہمارے رب تو جانتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ایک صفات میں سے ایک صفت آپ نے پڑھی ہے، علیم بذات الصدور. کیا معنی ہے اس کا؟ علیم بذات الصدور کا معنی کیا ہے؟ دلوں کے بید بھی جاننے والا ہے، دلوں کے راز کو بھی وہ جانتا ہے. اللہ تو وہ جانتا ہے جو ہم نے ابھی سوچنا ہے، تو اس سے کیا چیز مخفی ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ. وہ وما تسقط من ورقۃ الا هو ويعلمها، آیت ہے نا، کسی درخت کا پتا اگر گرتا ہے تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے. کسی درخت کے گرنے والے پتے کو بھی اللہ جانتا ہے، وہ بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں گرتا. تو جب اللہ کسی درخت کے پتے کو گرنے سے پہلے جانتا ہے تو میرے اور آپ کے حالات کو اللہ کیوں نہیں جانتا ہوگا؟ جی. وما یخفی علی اللہ من شیء، اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں. جب اللہ کی ذات کا علم اتنا وسیع ہے کہ زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز سے پوشیدہ نہیں ہے، تو دو باتیں میرے اور آپ کے لیے اس آیت میں ایک پیغام کے طور پر ہے. وہ یہ ہے، آپ نیکی چھپ کر کریں. کیوں؟ جی کیونکہ نیکی اللہ کے لیے ہے نا، تو اگر آپ چھپ کر کریں گے تو اللہ اس کو جانتا ہے. تو نیکی کو کرنا ہی خود چھپ کر چاہیے، کیونکہ نیکی ہوتی ہی اللہ کے لیے. جب وہ اللہ کے لیے تو اس میں آپ شہرت نہ چاہیں کہ لوگ مجھے دیکھیں، اطلاع پائیں، بالکل نہیں. اللہ کے لیے اگر نیکی ہے تو اس میں سب سے بہتر طریقہ یہ کہ چھپ کر کریں. نفلی عبادات میں سب سے عظیم عبادت کون سی ہے؟ اللہ کو سب سے پسندیدہ عبادت کون سی ہے؟ تہجد کی نماز. کیوں پسندیدہ ہے؟ سب سو رہے ہوتے ہیں، اس میں ریاکاری کا امکان نہیں ہوتا. اور عبادات میں سے ایک فرض عبادت جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، جی روزہ. کیوں؟ اللہ اور بندے کا راز ہے وہ، جس سے پتا اللہ کو خفیہ عبادت کتنی پسند ہے. دوسری بات یہ پتا چلی کہ کبھی بھی گناہ چھپ کر نہ کریں. گناہ انسان چھپ کر ہی کرتا ہے نا، اعلانیہ تو شرم آتی ہے، لیکن تنہائی میں بھی اگر گناہ کا موقع مل جائے تو گناہ نہ کریں. کیوں؟ اللہ کی ذات سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. جس طرح آپ لوگوں کے سامنے گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کے ڈر سے، تو کم از کم ایک حدیث میں آتا ہے اپنی قوم کے ایک بزرگ کا جتنا احترام کرتے ہیں کم از کم اللہ سے اتنی تو حیا کر لو. اس بزرگ کا احترام کرتے ہوئے آپ اس کے سامنے کوئی اس طرح بے حیائی کا کام نہیں کرتے ہو، اتنا تو احترام اللہ کا دل میں بٹھا لو کہ تنہائی میں آپ گناہ نہ کرو. پھر ایک اور بات یہ کہ آپ کو نہیں پتا، اللہ کو پتا اس نے روح کب نکالنی ہے آپ کی. تو جب نیکی کا موقع آ جائے تو اسے کر گزریں، ہو سکتا ہے اسی پر اس نے آپ کی روح قبض کر لینی ہے. اور گناہ کا موقع آ جائے تو گناہ نہ کریں، ہو سکتا ہے اسی پر آپ کی روح نکل جائے. تو نیکی پر روح نکلے گی تو یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور یہ اجر کا باعث ہے. اور گناہ کرتے ہوئے روح نکلی تو یہ گناہ قیامت تک انسان کے کھاتے میں لکھے جائیں گے. آج کل ہماری نیکی ہم سمجھتے ہیں قبول تب ہے جب لائک ملے، ہے نا، اچھے کمنٹس آئے تو پھر خوش ہوتے ہیں، ہاں جی میری ویلیو بڑھ گئی ہے.
کسی کام پر آپ وائرل ہو جائیں تو نیکی کے اعتبار سے اگر دنیاوی اعتبار سے وائرل ہو گئے تو حقیقت یہ نیکی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ میں وائرس آ گیا ہے. وائرس ہے نا, شریعت وائرل ہونا پسند تھوڑی کرتی ہے آپ کو, یہ وائرس ہے. دنیاوی اعتبار سے انسان وہ کامیاب ہے جو جس کی کوئی عملی جو ہے وہ چیز وہ وائرل ہو جائے, سوشل پر وہ گھومنے لگ جائے. لیکن نیکی ایک ایسی چیز ہے جسے کرنے کے بعد بھول جائیں آپ نے کیا کیا, یاد بھی نہ رکھیں. یہی اخلاص ہے. اور گناہ کو نہ بھولیں کہ مجھ سے یہ جرم ہوا تھا, بار بار معافی مانگے اللہ سے. کل قیامت کے دن ہوگا جس خطا پر اللہ نے معافی دے دی ہے, نبی اس خطا پر بھی اپنے رب کے سامنے جانے سے ڈریں گے. جائیں گے نا سفارشی کے لیے, یونس علیہ السلام کے پاس جائیں گے, یوسف علیہ السلام کے پاس جائیں گے, ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے. سب کیا بولیں گے؟ نہیں. آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, ان کی وہ چیزیں یاد آ رہی ہوں گی, وہ چیزیں یاد آ رہی ہوں گی کہ مجھ سے یہ ہوا تھا اور اللہ کو یہ چیز پسند نہیں تھی. تو ہم جو ہے گناہ کرنے کے بعد گناہ تو بھول جاتے ہیں, ایک نیکی کر لیں وہ نہیں بھولتے ہم. وہ ہم چاہتے ہیں کہ بار بار اس کا اعادہ ہوتا رہے, اور یہ عبادات کو تباہ کرنے کے مترادف ہے. یہ ایک بہترین پیغام ہے اس حوالے سے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا, الحمدللہ الذی, پہلے تو اللہ کی جو حمد ہے, تمام تعریفات اللہ کے لیے, تمام تعریفات اللہ کے لیے. کون سی تمام تعریفات جی؟ تمام تعریفات, یہ میں نے بتایا تھا نا, تمام کس لیے کیا آپ نے؟ الف لام کو کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولیں, الف لام کو کیا کہتے ہیں جس کا معنی ہم کر رہے ہیں تمام تعریفات؟ استغراق. ادھر بھی دیکھ لیا کریں, آ جائے گا جواب. استغراق کا ہے یہ. استغراق میں تمام افراد شامل ہوتے ہیں, یعنی الف لام استغراق کا مطلب ہوتا ہے جس کے آنے سے تمام افراد مراد ہوتے ہیں. جیسے کہ نا ان الانسان لفی خسر, اس کا معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ غلط ہے. تمام انسان خسارے میں ہیں, صرف انسان نہیں آپ کریں, تمام افراد شامل کریں. ہر انسان خسارے میں ہے, یقیناً ہر انسان خسارے میں ہے. اگر ہم کریں گے انسان خسارے میں تو اس میں وہ جامعیت نہیں ہے. ہم نے تمام افراد کو لانا ہے اس میں, کیونکہ آگے استثناء ہے اللہ کے ذریعے. تو تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں. الذی, وہ ذات, وہبا, وہبا, وہب کس کو کہتے ہیں؟ ہبا. لفظ سنا ہوگا نا, ہبا. ہبا عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ عطا, عطیہ کے, عطیے کو, تحفے کو. تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں جس نے عطا کیا, لی مجھے, وہب لی جس نے مجھے عطا کیا, علی الکبری بڑھاپے میں, علی الکبر ای فی الکبر بڑھاپے میں کیا دیا؟ اسماعیل, اسماعیل علیہ السلام, و اسحاق, اور اسحاق علیہ السلام. تو بڑے کون ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام, اس کے بعد اسحاق علیہ السلام. ان ربی, بے شک میرا رب, لسمیع الدعاء, وہ دعا کو سننے والا ہے, خوب دعاؤں کو سننے والا ہے. کیسے سنا ہے؟ ابراہیم السلام بڑھاپے میں, وہ قرآن میں یہ منظر بھی ذکر ہوا ہے سورہ ہود میں, میاں بیوی کا. فرشتے جو ہے ابراہیم السلام نے دعا کی اللہ سے اولاد کے تعلق سے, بڑھاپے میں اللہ نے اولاد کی خوشخبری دی. تو فرشتہ جب خوشخبری لے کر آیا, تو جب خوشخبری سنائی تو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہنس پڑی, اس لیے کہ بانچ پن آ چکا تھا. وہ جو ایک ظاہری اسباب ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے تھے. جب خوشخبری دے تو وہ ہنس پڑی. کس بات پر ہنسی؟ کہ ایک بوڑھی عورت کو بچے کی خوشخبری سنائی جائے گی, تو ظاہر ہے وہ ہنسی تو آئے گی نا, تو اس بنیاد پر ہنسی تھی. تو پھر فرشتے نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے, طے شدہ, ہو چکا. یہ انسان اسباب کا محتاج ہے, اللہ تھوڑی ہوتا ہے.
انسان محتاج ہے، اس لیے اللہ سے مانگتے ہوئے ایسا نہ کریں جب اللہ سے مانگے اللہ مجھے جہاز چاہیے، آپ کو جہاز چاہیے، تو اب اللہ سے جہاز مانگتے ہوئے آپ خود بھی شرمندہ ہو کہ کیا مانگ رہا ہوں، اور پھر آپ کے دل میں ملنا تو نہیں، بس ویسے کھانا پوری کر رہے ہیں. ہم دعا ایسے کرتے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور دل میں یہ ہوتا ہے ملنا نہیں ہے، چلو ہاتھ تو اٹھا کر دعا کر لیتے ہیں. یہ اللہ سے دعا کرتے وقت ایسا انداز اختیار کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ سنجیدہ نہیں ہیں، جبکہ دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ کہ تمہیں دعا کی قبولیت کا یقین ہو. اگر یقین کے ساتھ دعا کریں گے، قبولیت کا یقین، تو دعا قبول ہوگی. اور دوسری بات شرط یہ ہے فَلْيَعْزِمْ بِالْمَسْأَلَةِ جب بھی مانگے تو ٹھوس طریقے سے مانگے، اللہ مجھے یہ چاہیے. کیوں؟ جس سے مانگ رہے ہیں دینا اسی نے ہے، اور کوئی دے نہیں سکتا. جب دینا اس نے ہے، لینا بھی اسی سے، تو پھر شرمانا کیوں، پھر ہچکچاہٹ کیوں، پھر ارادے میں شک و شبہ کیوں؟ پھر مانگے اللہ سے ٹھوس طریقے سے. اس سے سلف صالحین رات کی تنہائی میں اپنی ایک فہرست اللہ کے سامنے پیش کرتے تھے، مجھے یہ چاہیے اور مجھے یہ چاہیے اور مجھے یہ چاہیے. جب ایک چھوٹا سا بچہ رو کر اپنی ماں سے اپنی بات کو منوا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو ماں سے زیادہ کرم کرنے والی ہے. تو آنسو آپ کے نکلیں گے تو اللہ آپ کی دعا کو پہلے قبول کر چکا ہوگا. پھر دینا اس نے اپنی مرضی سے، آپ کے لیے جو بہتر ہوگا وہ جانتا ہے، وہ اس وقت وہ آپ کو چیز کا عطا فرمائے گا. انبیاء کی دعاؤں سے یہی ملتا ہے. جی نہیں کرتے رہے آپ، اللہ سے بار بار مانگیں. باقی دعا کی قبولیت کے ترک ہونے چاہیے آپ کو. مثلا آپ نے اللہ سے دعا مانگی ہے، بار بار مانگی ہے، جو مانگ رہے ہیں ظاہری چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی، تو آپ سمجھے صحیح کہ کسی نہ کسی حادثے سے اللہ نے آپ کو بچا لیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں بچ گئے آپ کسی بھی جب جاتے ہوئے ایک سفر میں آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے بچا لیا ہمیں، ہمیں یہ نقصان ہوا اور اس کو فلاں نقصان ہوا اور ہمیں یہ نقصان نہیں ہوا. تو یہ آپ کی کسی دعا، آپ کی کسی نیکی، آپ کے کسی صدقے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ ایک دعا کی قبولیت کا ایک ظاہری سبب آپ کو دیا اور آپ سمجھ نہیں پا رہے اس چیز کو. ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ دنیا میں یہ چاہیے تو آپ مانگتے رہیں، دنیا میں نہیں ملا آخرت میں ذخیرہ تو ہو رہا ہے نا، کرتے رہیں. دعا عبادت سمجھ کر دعا کرنی چاہیے، ہمیں مایوسی اختیار نہیں کرنی چاہیے. ربی جعلنی، اے اللہ مجھے بنا دے مقیم الصلاۃ، کیا بنا دے؟ نماز قائم کرنے والا بنا دے، نماز قائم کرنے والا مجھے بنا دے. وہی 4 اسباب کے ساتھ. وہ من ذریتی، اور میرے بچوں کو بھی اے اللہ نمازی بنا دے. یہ دعا یعنی ہمیشہ اپنی اولاد کے تعلق سے فکر مند رہیں. بساتے وقت بھی یہ دعا کی اور اب بھی یہ دعا کر رہے ہیں، ربنا وتقبل دعا، اے اللہ میری دعا کو قبول کر لے. ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، ولی والدیہ، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، وللمؤمنین، مؤمنین کو معاف کر دے، یوم یقوم الحساب، اس دن جب قیامت قائم ہوگی. اس سے ایک خوبصورت پیغام ہے ہر دائی کے لیے، ہر دیندار کے لیے. جب وہ خود دیندار ہو، دین کا دائی ہو، تو اپنی اولاد کے تعلق سے فکر مند ہونا چاہیے. اپنے گھر والوں کی اصلاح، دوسروں کی اصلاح تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے. ابراہیم علیہ السلام دائی ہیں، اور جتنا دوسروں کے لیے فکر مند ہے اس سے زیادہ آپ کو ملے گا. سورہ مریم کے اندر انہوں نے کس کے لیے دعا کی تھی؟ اپنے باپ کے لیے. اور یہاں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنی فیملی کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک اصول دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو اس لیے جسمانی ضروریات کو جتنا پورا کرنے کی فکر ہے، اس سے زیادہ اس کی روح کی خوراک کی فکر ہونی چاہیے. بالخصوص ایک دائی کو، ایک دیندار کو. ماں باپ اگر نیک ہیں تو ان کی نیکی ان کو اس بات پر مجبور کر دے کہ ان کے بچے بھی نیک ہوں، ان کے تعلق سے بھی فکر مند ہو، وگرنہ یہ نیکی ان کے گلے بڑھ جائے گی کہ آپ تو نمازی ہیں اور آپ نے اپنے بچوں کی فکر نہیں کی.
آپ تو دین کی دعوت کا کام دیتے ہیں لیکن آپ کے بچے وہ نمازی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، نیک نہ ہونا اور چیز ہے، لیکن آپ ان کے تعلق سے کتنی اصلاح کے تعلق سے فکر مند تھے، آپ نے کیا ان کی اصلاح کی کوشش کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کوشش کو دیکھنا ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ داروغہ بن کر نہیں بنے کسی کو آپ نمازی بنا دیں. کم از کم اتنا ضرور ہے، انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ کی ذمہ داری ہے کہ راہ دکھائیں، ان کو راہ دکھانی ہے آپ نے. 8 بج گئے، ٹھیک ہے جی، میں ختم کر رہا ہوں، آگے ایک جملہ نہیں بولوں گا، ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.